الحمدللہ عز و جل اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کریم علیہ السلام کے جانشین صحابہ نے یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے دین کے لیے یہاں پہ جانیں قربان کی ہیں۔ کم و بیش 313 مسلمان، 313 صحابہ تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ جہاں پہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ وہ سائے والی جگہ تھی، چھپڑا کہہ لیں، سائے والی جگہ کہہ لیں، خیمہ کہہ لیں، اس کو عربی میں عریش کہتے تھے۔ یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ خیمہ کہہ لیں، خیمہ مبارک تھا، یہ سائے والی جگہ تھی، اور یہاں پہ سارے صحابہ کھڑے ہیں 313 لائن بنا کے۔ جس کو نبی کریم علیہ السلام کہتے تھے وہ صحابہ آگے جاتے تھے، وہ سامنے کی طرف سے کفار کھڑے ہوئے تھے، کفار ادھر آتے تھے تو درمیان میں جنگ ہوتی تھی، دو ادھر سے جاتے تھے، دو ادھر سے آتے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ساری پرائیویٹ کمپنیاں وہاں کھڑی تھی، ٹھیک ہے۔ صحابہ یہاں سے جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ لڑتے ہیں، کوئی قتل کر کے آ رہا ہے، کوئی شہید ہو کے آ رہا ہے۔ یہاں پہ آنے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چھوٹے تھے عمر میں، کم و بیش آپ کی عمر 14 سے 15 سال تھی۔ جب ادھر سے قافلہ چلا نا بدر آنے کے لیے، آپ نا سامان کے نیچے چھپ کے آ رہے تھے، تو بھائی نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمیر آپ کو تو آپ چھوٹے ہو، آپ نہیں جا سکتے بدر کی جنگ پہ، آپ نہیں، نبی کریم علیہ السلام آپ کو نہیں لے کے جائیں گے۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں جاؤں گا لازمی۔ آپ نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عمیر جو ہے نا وہ بھی ضد کر رہا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث کافی لمبی ہے ماشاءاللہ۔ تو کہا کہ عمیر بھی جانا چاہ رہا ہے، ضد کر رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمیر آپ چھوٹے ہیں، آپ نہیں جا سکتے نا، آپ نہیں جائیں گے۔ عمیر نے کیا کیا، اپنے بھائی کے پیچھے جا کے نا، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے پیچھے جا کے یوں ایسے کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ دیکھیں میں اپنے بھائی سے لمبا ہوں نا، میں بڑا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، کہا یا رسول اللہ میری اور میرے بھائی کی کشتی کروا لیں، جو جیتے گا آپ اس کو لے کے جائیں۔ بھائی کو کہا تو نے تو جانا ہی جانا ہے، تو ہار جا، میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو یوں کر کے آپ نے اپنے بھائی کو نیچے گرایا، چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی آ جائیں۔ اب عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ آئے، بہت سارے کفار کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور خود بھی شہید ہو گئے۔ جب غزوہ ختم ہو گیا نا، کفار کو بھگا دیا، کچھ کو ہم نے قیدی کر لیا، کچھ کو قتل کر دیا، عتبہ سارے سرداروں کو ہم نے قتل کر دیا صحابہ نے۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا، تشریف فرما تھا، آپ شہید ہو گئے ہوئے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، شہید ہو گئے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے، ان کے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے۔ سارے صحابہ پاس آ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی، صحابہ نے فرمایا آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ 3 دفعہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، 3 دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سب سے پہلے فرشتے زیارت کریں گے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد آپ لوگ زیارت کرو گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے آتا ہے نا، پھر فرشتے بھی لائن میں لگ کے آ کے اس کی زیارت کرتے ہیں، لائن میں لگ کے آئے۔ پہلے فرشتے زیارت کی، بعد میں صحابہ نے زیارت کی۔ عمیر بن ابی وقاص عمر کتنی تھی؟ 14 سے 15 سال۔ 14 سے 15 سال کے بچے کو، ہمارے بچوں کو پتہ نماز پڑھنی نہیں آتی 14-15 سال کے بچوں کو، ہم بھی کہتے ہیں نہیں یار بچہ ہے پھر پڑھ لے گا، مائیں بھی کہتی ہیں نہیں سپارہ پڑھنے جانا ہے، سونے دو، صبح بعد میں پڑھ لیں گے۔ اسکول کے لیے پتہ نا ادھر پیسے دیے، ادھر بچوں کو مار کے بیچتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے بچوں کو دین بھی سکھانا چاہیے، انشاءاللہ ضرور سکھائیں گے۔ یہ ہے میدان جنگ، یہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، یہاں پہ سب صحابہ کھڑے ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل سب وہاں پہ کھڑے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور چھوٹے صحابہ کھڑے تھے، ان کا نام تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا چچا جان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، چچا جان مجھے بتائیں ابو جہل کون سا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یقیناً ایسے اشارہ کیا ہوگا کہ وہ جو فلاں گھوڑا ہے نا وہ ہے۔ اچھا یہاں اجازت ملتی تھی تو صحابہ جاتے تھے، آپ نے بغیر پوچھے، بغیر اجازت لی آپ آگے، اجازت لینی تھی نا نبی کریم علیہ السلام سے، پھر جانا تھا آگے، بغیر اجازت لیے آپ آگے، آپ نے جا کے ابو جہل کو قتل کر دیا، چھوٹا سا بچہ، انہوں نے جا کے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ واپس آئے،
शहीद हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम उनसे नाराज नहीं हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में जब कोई मुबालगा करता था ना, जैसे कि हज़रत हसन बिन साबित, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई गंदे अल्फाज बोलता तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पे बुला लेते हसन बिन साबित को, हसन आओ जवाब दो इनको, शेर व शायरी से। हसन बिन आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान जो बढ़ाता था ना, आप खुश होते थे। तो जब हज़रत मुआज़ जब बगैर पूछे गए जाके उनको कत्ल करके आए ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम यकीनन खुश हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी शहीद हो गए। एक सहाबा उनका हाथ बाजू कट गया था, लेकिन ये मांस है ना जो इसके साथ लटक रहा था, आपने अपना पाँव के नीचे हाथ रख के ना बाजू खींच के उतार दिया, फिर भी जंग लड़ते रहे। एक सहाबा की तलवार टूट गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ रखा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक छड़ी थी जिससे रात को यहाँ पे लाइनें लगाई थी, उत्बा यहाँ मरेगा, शेबा यहाँ मरेगा, फलाना वहाँ मरेगा, फलाना वहाँ मरेगा। वहीं पे सहाबा फरमाते हैं वो वहीं पे मरे पड़े हुए थे जहाँ पे रात को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने निशानात लगाए थे। वही छड़ी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को पकड़ा दी, वो सहाबा छड़ी से गर्दनें काटते रहे। ये ना कहा या रसूलल्लाह कि ना को इतना जदीद असला काफरों के पास, आप मुझे छड़ी पकड़ा रहे हैं, इससे भला क्या होगा। उनको पता था जो दरे मुस्तफ़ा से चीज मिलती है ना, वही सबसे आला वाला है। साहबा बताते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हमारी तलवारें कुफार की गर्दनों तक नहीं थी जाती, पहले ही उनके सर उड़ जाते थे, क्योंकि फरिश्ते आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो ये गज़वा बदर का मकाम है। फिर वहां पे कुआं था, वो जहाँ पत्थर नहीं पड़े हुए, वहां पे कुआं था। यहाँ पे जितने भी वो कुफार मरे ना, जितने भी कुफार थे उनको सबको फेंका कुएं के अंदर फेंका, और नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद उस कुएं की दीवार के ऊपर चढ़ गए और उनसे बातें करने लगे कि आज मेरे रब ने जो मेरे साथ वादा किया था ना वो पूरा कर दिया। मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ, काफी कलाम फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह क्या ये सुन रहे हैं? फरमाया उमर आपसे ज्यादा सुन रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं सकते, आज बोल नहीं सकते, सुन रहे हैं। तो इससे साबित हुआ कि मुर्दे सुनते हैं, वो तो काफिर थे तो सुन रहे हैं, तो मोमिन तो इससे भी अल्लाह पाक ने उसका दर्जा बराउल बरा रखा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम शोहदाए बदर के कब्रों की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जाके फातिहा शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अपने फोत शुदगान के लिए दुआएं मांगेंगे, उनकी मगफरत के लिए, अपनी मगफरत और बख्शिश के लिए। आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि जिंदा की आप मगफरत की भी दुआ मांग सकते हैं और बख्शिश की भी दुआ मांग सकते हैं कि या अल्लाह पाक बख्श दो ना मुझे। तो जो फोत हो चुका हो ना उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांगी जाती, उसके लिए मगफरत की दुआ मांगी जाती है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये नाजायज़ है कि हम मरे बंदे के लिए कहें या अल्लाह उसको बख्श दे, उसके लिए या अल्लाह उसकी मगफरत फरमा दे, उसको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला फरमा दे। बख्शिश की दुआ हम जो है वो जिंदों की करा सकते हैं कि जैसे कि या अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को आफियत वाली सेहत अता फरमा और उनकी मगफरत और बख्शिश फरमा दे और उनको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। मेरे मालिक मौला, मैंने तुझसे ही मांगना है ना, तुझसे ना मांगू तो मैं किससे मांगू? मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ ताकि तू मेरा रब है। तो ये बात हम करेंगे, डेफिनेटली हमारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। चलें शोहदा हो चलते हैं। फातिहा